ناظرین، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے شکیل بٹ کے حوالے سے۔ جو یہ حالیہ حالات چل رہے ہیں، وہ اگر اس پہ کوئی روز اس کی اپڈیٹ دیکھ رہا ہو تو اسے پتہ ہوگا کہ شکیل بٹ صاحب پچھلے 6 ماہ میں ان کا نام جو ہے بہت زیادہ مختلف خبروں میں لیا جا رہا تھا، اور شکیل بٹ صاحب کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انہیں معطل کر دیا گیا، اور پولیس ذرائع نے ان کی معطلی کے حوالے سے جو موقف دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ لاہور پولیس کے آرگنائز یونٹ کے سب انسپکٹر شکیل بٹ کو معطل کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں جاری گینگ وار میں شکیل بٹ کو ٹرکا والا گروپ کا اہم کرندہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ پولیس ذرائع سے جو چیز نکلی ہے کہ جو شکیل بٹ صاحب کو معطل کیا گیا۔ مزید اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ لاہور میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں پولیس کو یہ لگتا ہے کہ گینگ وار کے کردار لاہور پولیس میں بھی موجود ہیں۔ پولیس کے مطابق پولیس کے آرگنائز یونٹ کا سب انسپکٹر شکیل بٹ اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ سب انسپکٹر شکیل بٹ شہر میں جاری جو حالات ہیں ان کا اہم کردار ہے، اور شکیل بٹ نے تیفی بٹ صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں خواجہ اظہر گلشن کو دھمکیاں دی۔ شکیل بٹ کو خواجہ اظہر گلشن صاحب کو دھمکیاں دینے کی پاداش میں معطل کیا گیا۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے، آپ نے کل خبریں دیکھی ہوں گی کہ خواجہ اظہر گلشن صاحب کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی تھی کہ شاید ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شکیل بٹ تھے یہ خواجہ اظہر گلشن صاحب کو دھمکیاں دے رہے تھے، اور دھمکیاں بھی سی سی پی او کے بہاف میں دے رہے تھے، سی سی پی او کا نام لے کر دے رہے تھے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ شکیل بٹ نے تیفی بٹ کے بھائی کو سی سی پی او کا نام لے کر ڈرانے کی کوشش کی۔ ایس آئی جو سب انسپکٹر شکیل بٹ کا جھکاؤ ہمیشہ ٹرکا والا گروپ کی طرف رہا، اور یہ بات کسی کو ڈھکی چھپی نہیں ہے کیونکہ ان کی بہت سی تصاویریں جو ہیں وہ جو ٹرکا والی فیملیوں کے ساتھ موجود ہے، اور جو یہ جو بلاج اور ان کی فیملی تھی وہاں پہ شکیل بٹ صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور بڑا یہ کو قریبی سمجھا جاتا ہے۔ تو پولیس ذرائع بھی یہی بتا رہے ہیں کہ انہیں جو ہے ٹرکا والا جو فیملی ہے ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہمیشہ سے ہے، اور 2010 میں جب ٹیپو ٹرکا والا کی وطن واپسی پر شکیل بٹ ایئرپورٹ پہ موجود تھے۔ پولیس ذرائع کا مزید کہنا یہ ہے کہ امیر بلاج کے قتل کے ملزم احسن شاہ کو شکیل بٹ نے ہی گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے 7 ماہ بعد احسن شاہ جیل سے جب باہر لایا گیا تب بھی شکیل بٹ صاحب کا نام آیا، اور جب احسن شاہ کا واقعہ ہوا تو احسن شاہ کی مطلب کہ احسن شاہ کو جس طرح زیر حراست جو اس کے ساتھ معاملات ہوئے، جس طرح سے وہ ہلاک ہوا، تو اس کے بعد اس کی والدہ نے فوری طور پہ بتایا کہ اسی دن جب 12-1 بجے کے قریب احسن شاہ سے اس کی والدہ کی آخری ملاقات ہوئی تو وہاں پہ بھی احسن شاہ نے کہا کہ شکیل بٹ آئے ہیں اور وہ مجھے لے کے جا رہے ہیں، اور اس وقت ان کو ان سے جان کا خطرہ تھا۔ یہ احسن شاہ کی والدہ بہت سے انٹرویوز میں جو کہ احسن شاہ کی ہلاکت کے بعد ہوئے ان میں یہ بتا چکی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ احسن شاہ کو گرفتار بھی انہوں نے کیا تھا، اور گرفتاری کے 7 ماہ بعد احسن شاہ کو جیل سے مبینہ طور پہ جس طرح سے نکالا گیا، اس کے بعد جس طرح سے ان کی ہلاکت ہوئی اس میں بھی شکیل بٹ صاحب کا بڑا جو نام تھا نمایاں تھا، اور احسن شاہ کی لیک ہونے والی آڈیو اس میں بھی شکیل بٹ کا نام تھا۔ اور اس کے بعد ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے جو کہ احسن شاہ کی بیوی اور تیفی بٹ کے خلاف جو ایف آئی آر تھی اس میں بھی جو مدعی تھا وہ شکیل بٹ تھا۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے، کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو یہ حالیہ جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کنال روڈ پہ، جہاں جس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں جاوید بٹ صاحب جو ہیں انہیں قتل کیا گیا، اس کی ایف آئی آر میں بھی لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ درخواست میں شاید ان کا جو ہے نام لکھوانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہ اس درخواست پہ ایف آئی آر ہو نہیں سکی۔ تو یہ تمام چیزیں جو جس انداز میں ہو رہی تھیں، تو ظاہری بات ہے کہ جو آرگنائز یونٹ ہے پولیس کا وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ ایک پولیس افسر کا نام بار مختلف جگہوں پہ آ رہا ہے، اور وہ ہر اس طرح کی سچویشن پہ کسی نہ کسی حالت میں موجود بھی تھے۔ تو انہیں بہرحال جو ہے فی الوقت کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف شکیل بٹ کا الزام ہے کہ احسن شاہ نے جیل سے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو آخری ایف آئی آر جس میں احسن شاہ کی جو بیوی عرشیہ ہے اس کو اور ساتھ تیفی بٹ کو نامزد کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جیل میں احسن شاہ جو ہے ان کے حوالے سے بات چیت کر رہا تھا اور اس میں اپنی بیوی کو تحفہ دینے کی بات کر رہا تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے ان پہ ایف آئی آر بھی کروائی۔ اب شکیل بٹ صاحب کا جتنا نام لیا جا رہا تھا، کسی بھی پولیس افسر کے لیے یہ چیز بڑی میرا خیال ہے کہ عجیب ہو جاتی ہے کہ جب ہر کیس میں ان کا نام اس طرح سے نمایاں ہو رہا ہو۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک تو انہیں اس لیے معطل کیا گیا کہ ایک تو یہ اپنی پاورز کا ناجائز استعمال کر رہے تھے، جس طرح سے انہوں نے دھمکیاں دی سی سی پی او کا نام لے کے، اور اس میں
یہ سی سی پی او کا نام استعمال کر کے خواجہ اظہر گلشن صاحب کو دھمکیاں دے رہے تھے، ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے. ایک تو اس وجہ سے انہیں معطل کیا گیا، اور ایک تو اس وجہ سے کہ یہ پورے ادارے کے لیے ایک مسئلہ بن رہے تھے، اور کیونکہ ہر جگہ ان کا موجودگی، ان کے حوالے سے جو معاملات تھے، پھر ان کی جو مختلف احباب کے ساتھ تصویریں تھیں، وہ بھی ایک وجہ تھی. اور انہیں اس لیے معطل کیا گیا کہ ان کے خلاف کوئی باقاعدہ انویسٹیگیشن کی جائے اور معاملات کو دیکھا جائے کہ یہ ان کا رول کیا ہے، یہ کیوں ہر جگہ پہ موجود ہیں، یا کیوں ہر سچویشن میں ان کا نام آ رہا ہے، یا یہ ہر جگہ ان کی موجودگی کا احساس ہے. دوسرا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہیں ان چیزوں سے الگ کرنے کے لیے اور سیف ایگزٹ دیتے ہوئے انہیں جو ہے معطل کیا گیا. واللہ عالم اس میں اب کیا صداقت ہے، لیکن شکیل بٹ کا نام جو ہے پچھلے کافی دنوں سے بہت سے انٹرویوز، بہت سی جو ایکٹیویٹیز ہوئی، ان میں مختلف لوگ لے رہے تھے، اور اسی کی وجہ سے اب یہ فی الحال جو ہے جو سی آئی اے ہے اور جو پولیس کا آرگنائز یونٹ ہے، اس سے ان کو معطلی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور واللہ عالم میں کتنا عرصہ معطل رہتے ہیں یا کیا معاملات ہوتے ہیں، ابھی تک یہ اپڈیٹ تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.